www.attableek.com, the reviver of Iman. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله الكتاب وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال وهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ ہدایت الاسلام میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی، ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی، تو وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں اور اپنے اولیاء اور بڑی خواہوں کے سامنے پڑھیں، سنائیں، اور اس طرح ان کا اعزاز عمل میں آئے۔ مجلس کے انعقاد کا جو مقصد تھا وہ تو الحمدللہ بحسن و خودی حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں اور تکمیل حفظ کی مجلس کی نسبت سے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خدمت اختر کے حوالے کی گئی۔ میں اپنی صحت کہ جس مرحلے سے گزر رہا ہوں، میرے لیے کوئی زیادہ دیر گفتگو کرنا یہ تعب کا باعث ہے، بلکہ کر ہی نہیں پاتا۔ پچھلے چند دنوں سے یہی صورت حال ہے۔ آپ حضرات دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، مدد فرمائے، اور مضامین کا بھی اللہ تعالیٰ القاء فرمائے اور اس کو قبولیت سے بھی نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائی۔ اس سے پہلے 3 اور آسمانی کتابیں ہیں جو آپ سے پہلے جو انبیاء حضرت علیہ السلام گزرے ہیں، ان میں سے بعض پر نازل کی گئی۔ چنانچہ توریت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے، جن میں سے
کچھ صحائف کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ان میں سے بعض کے مضامین بعض احادیث میں اور روایات میں آتے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کے نازل کرنے کا، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں جاری کیا گیا۔ مقصد ہے انسانوں کی ہدایت۔ ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور بندے اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے اعمال کے ذریعے بندے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے کتابوں کے نازل کرنے کا، جو قدیم سے جاری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک کی شکل کے اندر نازل فرمائی، جو بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی گویا سلسلہ اور دستور رہا ہے کہ وہ مختلف زمانے میں بھیجے جانے والے حضرات انبیاء پر اپنی کتابیں اور کچھ ایسی چیزیں نازل فرمایا کرتے تھے جس کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کی شخصیت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ اس کا پتہ چلے۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے ماں بنیا ربی ہوں اللہ اور کیا ماں بسلو عمل علیہ بشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعين يوم القيامة۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ ایسی چیز دی جاتی رہی جس کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائیں اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں۔ گویا وہ ایسی علامت اور نشانی ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اس طور پر قسم کی نشانیاں علامتیں عطا فرماتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو، یقیناً یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی بہت سی نشانیاں معجزے کے طور پر عطا فرمائی۔ حضرات معلومین نے اور سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو مستقل بیان فرمایا ہے، اور ان تمام معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ اسی کو حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی جس کو دیکھ کر لوگ میری نبوت کی صداقت کو تسلیم کریں دی گئی ہے، وہ ایک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر دی ہے قرآن پاک۔ فارجو ان اکون اکثرهم تابعین یوم القیامہ، کیونکہ آپ کو دی گئی یہ علامت اور یہ معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کو آپ سے پہلے جو معجزے دیے گئے وہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک کے علاوہ بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، لیکن وہ بھی اسی طرح جو ہے محدود وقت کے لیے رہے اور پھر ختم ہوئے۔ لیکن قرآن پاک کی شکل میں جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اسی معجزے کے نتیجے میں لوگ جو ہے آپ پر ہر زمانے میں ایمان لاتے رہیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرات انبیاء علیہ السلام پیش کیے گئے، وہ نبی تھا جس کے ساتھ چند آدمی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، کسی کے ساتھ 5 ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہیں، کچھ زیادہ ہیں، کوئی ایسے نبی بھی ہیں کہ جس کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کسی نوع کی کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا ہوگا، لیکن بہرحال ان کی ساری محنتوں اور مجاہدوں کے باوجود ان پر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے کہ بھائی ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دین کی خدمت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ نتیجوں سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے دین کا کام کرتے رہیں، اب چاہے کوئی اس کے نتیجے میں ہدایت یاب ہوگا۔ باقی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس گئے پچھلے زمانے میں بھی جب لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ دین کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی، اگر آپ محنت کریں گے تو ایک بڑی تعداد ہوگی جو آپ کی اس محنت کو تسلیم کرے گی اور اس کام میں آپ کا ساتھ دے گی۔ اور حالانکہ وہ تو حضرات انبیاء کی ایک بات ایسے بھی نبی جن کے بعد ایک ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ بہرحال اسی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، اس کو دیکھ کر پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت جبریل نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے کہا گیا نا اوپر سے آسمان میں تھا، اوپر جب میں نے دیکھا وہ سب آدمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت، گویا آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دیگر تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ میدان حشر میں جنت والوں کی 120 صفیں لگی، یعنی اہل جنت کو 120 صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، ان میں 80 یعنی 2/3 صفیں امت محمد ہے۔ اس سے آپ لازم پر ایمان لینے والوں کی تعداد کی زیادتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل جنت میں سے 2/3 آپ کے حصے میں آئے اور 1/3 باقی تمام
حضرات انبیاء علیہ السلام کے رشتے دار ہے. تو بہرحال میں تو اس روایت کے حوالے سے بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ بھی ایک جہاں کتاب ہدایت ہے وہاں آپ کے حق میں معجزہ بھی اور اسی معجزے کی مختلف شانیں ہیں قرآن کی. یعنی اس کا جو اعجاز ہے قرآن کا اس اعجاز کی مختلف شکلیں انہیں شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ قرآن کتنا ذخیر اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا کیا کر دیا آسان کر دیا. ویسے نبی انبیاء پر جو صحیح اور کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی حفاظت کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا, کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تھی. لیکن قرآن پاک کے مطابق خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک کو وعدہ فرمایا ذکر ہمیں نے اس قرآن نصیحت کی اس کتاب کو نازل کیا. قرآن کو لفظ ذکر سے قرآن میں بہت سی جگہ پر تعبیر کیا گیا ہے. قرآن کے بہت مختلف نام ہیں, ان ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے اس لیے اس میں ذکر سے تعبیر کیا گیا. جب ہم نے اس نصیحت کی کتاب یعنی قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور گویا یہ حافظ اصل میں اللہ ہی کا نام ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے مولانا کی زبان سے یہ لقب جو ہے حافظ کا یہ تو اللہ کا لقب ہے. لیکن ایک بچہ یا ایک آدمی جب ایک مسلمان قرآن پاک کو زبانی حفظ کر لیتا ہے تو وہ لقب اس کو دیا جاتا ہے. حضرت حکیم الاسلام قاضی محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو شاہی لقب ہے جو بطور اعزاز ان قرآن کو محفوظ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. شاہی لقب جیسے ہمارے یہاں یہ بنیے ہیں ان بنیوں کو شاہ کیا اس کی وجہ معلوم ہے. کسی زمانے میں جو ہے بادشاہ کو یعنی ضرورت پیش گیا زمانے میں مال کم ہو گیا تو مال سے کیسے دیے گئے قرض کے طور پر تو وہ اس صورت میں ان کے اعزاز کے طور پر ان کو یہ لقب شاہ کا بادشاہ کی طرف سے دیا گیا. یہ تو بادشاہ کا یہ تھا لیکن ان کو شاہ اس لیے کہتے ہیں. مثال میں نے دی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حافظ کا لقب جو ہے اور بھی جتنے بھی یہ ان کے القاب ہیں وہ سب جو ہے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائی جیسے فتوا یہ سپون کا اپنے حساب کلی لاؤ یہ پوچھتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں آپ بتلا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سلسلے میں جواب دیتے ہیں فتوا دیتے ہیں. فتوا کا مطلب کوئی آدمی کوئی دینی سوال کرے تو اس سوال کا تسلی بخش جواب دینا اس کا نام ہے تو فتوا. کہ فتوا فتح سے معقول ہے. فتح کہتے ہیں نوجوان کو اس کے جواب سے یا شاید کوئی قسم کی قوت اور تقویت حاصل ہوتی ہے ان کے جوان کے اندر قوت ہوتی ہے اسی لیے اس کا نام فتوا رکھا گیا. دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مفتی بتلا رہے ہیں لیکن یہ لقب جو دین کے مسائل اللہ کے بندوں کو بتلاتے ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا مفتی کا لقب. یہ جتنے بھی القاب ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ سب شاہی القاب ہیں جو اللہ کی طرف سے دین کی خدمت کے سلے میں اور اعزاز میں ان کو خدمت کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں. قاری تو فیضا قرآن ہو سب کبھی قرآن جو ہم پڑھیں باری تعالیٰ کہتے ہم پڑھیں گویا اصل قاری تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن قاری کا یہ لقب جو ہے قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو یہ
حافظ کا لقب ان بچوں کو دیا گیا کہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا اونچا مقام ہے بارگاہ خداوندی کے اندر. اس محنت اور اس مجاہدے کے نتیجے میں جب انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لقب سے نوازا. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں ان کی محنت کے مقابلے میں اللہ کے فیصلے کو دخل ہے. حضرت ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی سوال کر سکتا ہے تو قرآن میں تو یہ ہے فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت کا کام اس طرح حافظوں کے ذریعے اور کے خدام کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ حضرت ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سب کام لے رہے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ. آپ ذرا سوچیں کہ یہ قرآن پاک اتنی ضخیم کتاب 900 کی کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہے. 114 سنتے ہیں اور اتنی ضخیم کتاب ہے اور وہ بھی عربی زبان تو وہ بھی اللہ کا کلام. غالباً حضرت قتادہ کا جملہ ہے کہ اگر اللہ کا قرآن متقی تو قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا. کوئی ہے جو آوے اور اس کو یاد کرے اس میدان میں پاؤں میں قدم رکھے تو میرا یہ جو قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا گیا یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت سے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. فرماتے ہیں کہ شروع میں جب حضرت جبریل قرآن کی وحی لے کر کے آتے تھے تو اور وہ پڑھتے تھے حضور کے سامنے اپنی وحی پہنچانے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں وحی کے الفاظ کو بھول نہ جاؤں اس کو یاد اور محفوظ کرنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ حضور کی جلدی اس کو پڑھا کرتے. لیکن اس کی وجہ سے حضور کو ایک بہت مشقت لاحق ہوتی تھی کیونکہ ایک تو وحی کے نزول کی مشقت اتنا سنگتی والے کا قولن فقیرہ سورہ مزمل میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بھری کلام اتارنے والے قرآن کو قول فقیر سے تعبیر کیا. اس کا یہ شکل مانوی بھی ہے اور حصی بھی. چنانچہ حصی شکل کا حال یہ تھا جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنی اونٹنی اسوا کے اوپر سوار ہیں اور ایسی حالت میں اگر وہی نازل ہوتی تھی تو وہی کے گوڑ سے وہ قصبہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتی. حالانکہ وہی اونٹنی پر نازل نہیں ہو رہی, وہی تو نازل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. لیکن پر آپ اس اونٹنی پر سوار ہیں تو اصل بوجھ تو آپ کی ذات اکثر کے اوپر ہے, لیکن اس کا اثر اونٹنی پر یہ آیا تو اس بوجھ کو نہ برداشت کر سکتے اونٹنی بیٹھ جاتی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایک مرتبہ نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ اور جو جہاد نہیں کرتے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں مقام اور مرتبے اور اجر اور ثواب کے اعتبار کے برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت میں یہی مضمون اخیر میں بیان کیا گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضرات صحابہ میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلا کر اس آیت کو لکھوا لیا کرتے تھے. اور آخری دور میں یہ خدمت زیادہ تر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, ان کے بعد حضور کہلوا کہتے تھے کتابت کا سامان لے کر آ جاتے. شمائل کے اندر روایت ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تو کچھ باتیں ہم کو سنائی. تو اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سناؤں؟ میں حضور کا پڑوسی تھا اور حضور پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھے بنوا دیتے تھے. میں کتابت کا سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا. پر آپ کی مجلس میں ہم جب وہ دنیا کی بات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دنیا کی بات نہیں ہمارا ساتھ دیتے تھے. آخرت کی بات کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ آخرت کی باتوں میں لگتے تھے. ہم بھی کھانے پینے کی چیز کا تذکرہ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا ساتھ دیتے تھے. بتاؤ میں یہ سب بتلا سکتا ہوں کون سا پوچھنا چاہتی ہوں. دوبارہ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو حضور نے بلایا اور وہ حضور کے قریب بیٹھے اور تالیف حضور نے فرمانا شروع کیا. لا يستوي المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. ابھی آیت آپ نے پوری پڑھی آگے تک تقریر تک. اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا صحابی تھے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ظاہر اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جاتے جہاد میں ہو اور گھروں کو بیٹھے رہتے ہیں وہ مقام اور مرتبے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہو سکتے نہیں ہے. یہ سن کر ان کے دل کو ایک چوٹ لگی اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں. انہوں نے اپنے نابینا پن کا عذر اور جو ہے یہ اپنا یہ پیش کیا اور عرض کیا کہ میں اپنے اس نابینا پن کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے یہ جہاد میں جانے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے آثار اور علامتیں شروع ہوئی. پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور سخت ہو جاتا تھا. سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرف لڑکا کرتے تھے اور خبراتوں کی آواز آپ کے دہان مبارک سے آتی تھی. وہ کیفیت جب شروع ہو جاتی تھی صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے. چنانچہ اس وقت آپ کو کسی چیز کا آپ کو خیال نہیں ہوتا تھا. اب یہ وہی نازل ہونا شروع ہوا کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وحی کے نازل ہونے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا ران مبارک کا کچھ حصہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر پڑ گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا برج محسوس کیا جیسے میری ران چن ہو جائے. ہماری روایتوں میں یہ بھی ہے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا. پھر جب وہ وہی نازل ہونے والی کیفیتیں جو تھی وہ پوری ہوئی تو اس رات میں پیچھے اضافہ فرمائے گا لکھو لائن غیر ہو پولیس بل مجاہدین کہ غیر ہوئی ڈر والا ٹکڑا اس وقت نازل ہوا. اتنی چھوٹی سی آیت نازل ہوئی اس وقت بھی جو ہے وہی کے فوج کا عالم یہ تھا کہ اس کے نزول کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید کی ران کے اوپر پڑی تو انہوں نے اتنا بوجھ محسوس کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا فرمائی اور ایک جنتی آدمی کو اللہ تعالیٰ 100 دنیا کے آدمیوں کے برابر قوت عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے 4000 آدمیوں کے برابر قوت عطا فرمائی. کتنی بڑی قوت اللہ نے دی تھی. اس کے باوجود
ان وحی کے نزول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عمر میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سماعی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گاڑی پر گاڑی مبارک کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے اور گاڑی کی کچھ بال جو ہے یہ رشتہ وغیرہ اس میں کچھ سفیدی نظر آئی، اس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو تو منافق کے انسان نظر آنے لگے، بال سفید ہونے لگے۔ تو دوسرا نے فرمایا شیبتنی حروج و اخوات، میرے حروج اور جیسی صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا، میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ 4,000 انسانوں کے برابر میں بھی یہ کہا تھا۔ آپ کی اس طاقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کے جسم اثر میں ایک بال بھی سفید ہونا نہیں چاہیے تھا اور آپ کو ذرہ برابر کی کمزوری آنی نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ وہی کے بار بار نزول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوئی دور نبوت ہوئی، 24,000 مرتبہ وہی نازل ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ حضرت نوح کے اوپر جو ہے 48 مرتبہ، حضرت آدم کے اوپر 10 مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے اوپر 10 مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 24,000 مرتبہ وہی نازل ہوئی۔ کیونکہ قرآن جو ہے یک بار کی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں پورے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن نازل علیہ قرآن تنزیلا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے باب تفصیل کا طریقہ جہاں استعمال کیا گیا ہے، آپ طلبا جانتے ہیں کہ وہاں قرآن کے تھوڑے تھوڑے اتارے جانے پر جہاں باب حفاظت کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک بار بھی اتارا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کے نزول 2 ہیں، پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور دوسرا جو ہے آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ تو پہلے نزول کی طرف جہاں کسی آیت کی اشارہ ہوتا ہے تو باب حفاظ کا انذار کا سیرا استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے نزول کی طرف اشارہ ہوتا ہے عام طور پر باب تنزیل کا سیرا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا پوری حیات طیبہ میں دور نبوت کے اندر 24,000 مرتبہ قرآن حضرت جبریل آپ کے اوپر وہی لے کر کے آئے۔ اب ایک چھوٹے سے کلمے کو لے کر کے آئے، آپ پر یہ کہتے تھی کہ ساری وحیاں تو نازل ہوئی، اتنی مشقت اٹھائی ہوگی، وہی تو خیال ہوا، وہی کے نزول کے نتیجے میں حضور کا جسم نچڑ اللہ تعالیٰ فرماتی آپ کے جسم پر پسینہ ایسا کرتا تھا آپ نے ایک دم بہت زیادہ، حالانکہ وہ سخت سردی کے زمانے کے اندر یہ مشقت۔ تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ حضرت جبریل جو وحی لے کر کے آتے تھے تو اس وحی کو یاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے تاکہ بھول کرنا، کیونکہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری عطا کی گئی تھی کہ ہماری جو وحی آوے آپ ہمارے دلوں پر پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کا فکر، اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کا اہتمام کہ نزول وحی کے وقت بھی آپ گویا الفاظ کو دہراتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے زیادہ سے زیادہ مشقت اٹھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہے کتنی مشقت ہو، لیکن اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری عطا کی ہے بحیثیت عالم کی علم کی دولت، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بھی ہر قسم کی مشقت برداشت کرتا ہوں چاہیے۔ دوبارہ حضور جو ہے وہ وقت حضرت جبریل وحی لے کر کے آتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی وحی کے الفاظ کو دہراتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہے تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قیامت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به
ان علینا جمعہ و قرآن، کہ نبی آپ اپنی زبان کو وحی کے نزول کے وقت جو حرکت نہ دیجیے، یہ تعجل ابھی یہ حرکت کیوں دیتے تھے؟ تاکہ آپ جو ہے جلدی سے اس کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں. ان علینا جمع ہوا قرآن، کہ قرآن وحی نازل ہونے والی وحی کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، جمع ہو، آپ کے سینے میں اس کو جمع دیں، اور پھر سینے میں جمانے کے بعد آپ کی زبان سے اس کو ادا کروا دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا تھا، حضرت جبریل جب وہی لے کر کے آتے تھے تو آپ سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے، اور جب وہی کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو جاتا تھا تو جتنی ہوشیاری ہوتی تھی آپ کو سب یاد ہو جاتی تھی، آپ فوراً صحابہ کو اس کو سناتی. یہ میں بھی شاید ان علینا جمع ہوا قرآن، اس قرآن کی اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان سے اس کو ادا کروا دینا، بولوا دینا، یہ ذمہ داری ہماری. میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو حضور کے لیے اللہ کا وعدہ تھا، لیکن اللہ کے وہ بندے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا ارادہ کریں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے تو ان کے سینوں میں بھی قرآن پاک کو محفوظ کرنے اور اس کی زبان سے اس کے ادا کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ اپنی قدرت سے، باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن جیسی چیز رقیق کتاب، اور وہ بھی اللہ کا کلام، اور وہ بھی ایک مادری زبان. ہمارے بچوں کی مادری زبان تو گجراتی ہے یا ہندی ہے، جو بھی ہے، عربی تو نہیں ہے نا. اور ایک ایسی زبان کی کتاب جو ان کی مادری زبان نہیں ہے اور وہ بھی اللہ کا کلام. تو جو ہے میں کہنے جا رہا تھا تعالیٰ کا غالباً کو بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن لکھی کے اللہ اس کو یاد کرنا آسان نہ کرتا تو کسی انسان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کو یاد کر سکتا. خیر تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے اسی وعدے کا نتیجہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، ظاہر 3 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. عام طور بعض بچے ہوتے ہیں جن کو زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ 2.5 سال سے پہلے ہی 1 سال میں اور 1.5-2 سال میں مکمل کر لیتے ہیں. اس بات تو اس سے بھی کم وقت کے اندر مکمل کر لیتے ہیں. یہ ایسا نہ سمجھنا کہ بچوں کا کمال ہے، نہیں، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے. یہ بتانا چاہتا تھا قرآن کی شان اعجاز. قرآن کی شان اعجاز کے بہت سے نمونے ہیں. ان میں سے یہ بھی کہ قرآن کا یاد کرنا اللہ نے یہ کیا کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے اگر یہ امتحان کی طرح ہو، یہ قرآن کا یاد کر لینا اور ان کی محنت کا نتیجہ ہوتا تو یہ قرآن جتنا ضروری ہے نا اس کے 10ویں حصے کوئی کتاب تین کی اپنی زبان کی دے تو نا ہندی میں یا اردو میں کیا گجراتی میں کا یاد کر دوں، یاد کر دینا. ایسا پختہ جیسا قرآن یاد کرتے ہیں اور جیسا سناتے ہیں نہیں کر دینا. ایک تفریح یاد کرنے کے لیے جلسوں کے موقع پر اساتذہ بچوں کو دیتے ہیں تو 10-15 روز لگ جاتی ہیں. اس میں بھی ہے کبھی مجمے کا ہوتا ہے تو وہ بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن اتنے بڑے مجمے کے سامنے رہی کوئی ہمت کے ساتھ کرتے پڑھو. تو پہلی بات یہ ہے قرآن کا یہ پڑھ لینا یہی بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا کہ ان کی اپنی مادری زبان نہیں عربی زبان ہے، دوسری زبان. تو دوسری زبان کی اور وہ بھی اسی لہجے کے اندر اور عربی لہجے میں بچوں نے ہمارے سامنے پڑھا قرآن عربی انداز سے پڑھا. یہ نہیں جو گجراتی ٹائپ میں پڑھا ہو، نہیں، عربی انداز سے پڑھا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. ورنہ تو ظاہر ہے اس کو اس طرح یاد کر لینا
اگر اللہ کی طرف سے اس کا آسان نہ کیا گیا ہوتا تو ممکن میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی دوسری زبان کا کوئی جملہ کوئی بات کر جملہ جو جملے خاص کر کے چینی زبان جاپانی زبان میں کبھی اب اس کا ایک جملہ لے کر کے بچوں کو دو نا تو اس کو یاد کرو. تو پہلی بات تو یہ کہ جملے کو یاد کرنے میں کتنے دن لگ رہے ہیں اور یاد کر بھی لیا تو جب وہ اس کو بولیں گے تو اسی لہجے میں اسی ٹون میں جس ٹون کے اندر چینی لوگ بولتے ہیں جاپانی لوگ بولتے ہیں بول نہیں پائیں گے. بس وہ ایسا بولے کہ چینی اور جاپانی سن لے تو وہ جیسے کہ ہمارا گجراتی زبان کا کوئی جملہ کسی اردو والے کو ہم سکھاتے تھے یاد تو کر لیتا ہے وہ بولتا بھی ہے لیکن جب بولتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کیوں وہ لہجہ نہیں. تو بہرحال یہاں قرآن کے اندر اللہ نے اسی لہجے میں بنوائی کہ قرآن کا معجزہ اور اللہ نے جو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس کا نتیجہ. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا یہ کام ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے لیتا ہے. ابھی دیکھو یہ 8 سال کا ہے 10 سال کا ہے 12 سال کا ہے. حالانکہ بچے اس عمر کے ہیں جب ہم اپنے گھر پر ہوں اور ان کے ماں باپ کو کہیں کسی باہر کسی تقریب میں کسی جگہ جانا ہے اور گھر کو بند کرنا ہے بچوں کو ساتھ لیے نہیں جانا ہے اس کی اسکول اور مدرسے کی وجہ سے تو لوگ چاہتی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے پڑوسی کے ہاتھ میں لیں گے. ذرا ہم وہاں جاتے ہیں ہمارا بچہ آئے تو تم کھول دینا یہ کرنا ان کو ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کہ اس تعلیم کی حفاظت کرے گا یا نہیں. اور اگر ماں باپ کے پاس 1 لاکھ روپئے ہوں اور 1 لاکھ نہیں 10,000 ہوں تو کیا حفاظت کے لیے بچوں کے ہاتھ میں لے سکتے ہیں نہیں اور کیا ٹھکانا کوئی کو بنا کر کے لے جائے گا اب تو بڑے بھی بن جاتے لالچ میں آ جاتی. تو اب دیکھیے یہاں یہ بچے عمر کی جس منزل میں ہیں اس مرحلے میں ہیں ان کے ماں باپ بھی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے سلسلے میں ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کتاب کی حفاظت کا کام ان سے لے رہے. اور یہ بھی کمال دیکھو قرآن بچپن میں کتنا اچھا یاد ہوتا ہے بڑی عمر میں نہیں ہوتا. بڑی عمر میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں جن کا بڑی عمر کا عزت کیا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا بچپن کا عزت کیا ہوا. یہ بھی دیکھو تو بہرحال یہ میں یہ ساری تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور یہ نظام تو عزت کا نظام ہے. پوری دنیا کے اندر ہر دنیا کے ہر ملک میں اور ہر خطے میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ حضرات اساتذہ جن بچوں کو پڑھاتے انہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے کیا کر دیا اس نے ڈالا ان کے لیے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے وقف کر دینا یہ کس نے ان کے لیے میں ڈالا اور اللہ نے اس کے اوپر ان کو جمایا. یہ محنت جو کی جا رہی ہے آسان نہیں ہے. کتنی تکلیفیں اساتذہ اٹھاتے ہیں ان کو جو تنخواہیں خرید جاتی ہیں جس سے ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی پھر بھی جمے ہوئے اور جم کر کے اس خدمت کو پوری زندگیاں ایسے آپ کو بے شمار افراد ملیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن کی خدمت کے اندر گزار دی. اور اسی طرح وہ ماں باپ بھی مبارکبادی کے قابل جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کے لیے پیش کرتے. واقعات یہ بہت بڑی سعادت کہاں کہاں یوپی سے آئے چھتیس گڑھ سے آئے نہ بہار سے آئے نہ میوات سے آئے تو یہ کیا ہے یہ گانے کے فضل اللہ ہے اڑتی ہے نشان. یہاں علی گڑھ کے اندر بھی بڑے بڑے دکانداری پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے بہن اہل سرور تھے لیکن ان کی اولاد کو یہ سعادت حاصل نہیں. پر ان غریب گروہ کے اولاد کو اللہ نے یہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تو یہ سعادت بدولے بالوں نے تان بخشت خدائے بخشی جن کو اللہ کا کرم اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتے دیتے ہیں کہ کسی کے اختیار کی چیز
یہ دین کی تمام چیزوں کا یہی حال ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہو جائے. مولانا محمد عمر صاحب پوری نمبر اللہ اپنے بیانات میں کبھی کبھی یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ناچ رہے ہیں. پوچھا میں کیا کرنے لگا تو میں تو اس خوشی میں ناچ رہا ہوں کہ اللہ ہدایت مجھے اپنے ہاتھ میں رکھی تو مجھے بھی ہدایت مل گئی. بنا کے دنیا کے آدمیوں کو دی جاتی اور اس کو بانٹو تو بلال بیچاری کو کون پوچھتا ہے. ابھی کوئی پوچھتی تھی میں نے موسا کو دوں یا شیخ صاحب کو دوں کا کچھ کیا ہو اتنی نہیں ہے کہ سب کو آ سکوں. 50 چیزیں ہیں خالی کے 50 کیے ہیں ادب ہیں تو ان کو پورا رکھا ہے کو چہرہ چہرہ دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے تو یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ نے نہیں کیا ہے. اللہ نے اپنے وقت والا کن اللہ یہ نعمتیں دینی عظیم نعمت دین کی نعمت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں. کسی کے پاس لکھوں کا کروڑ ارب روپے ہوں وہ اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے تو دنیا کی اور کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہارا اس موقع پر میں بندے کو بھی اور پہلے مدرسہ کو مدرسے کی زمین کو مدرسے کی ذمہ داروں کو اساتذہ کو اور ان بچوں کو ان کے اولیاء کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے واقعی رکھ ان کو ایک بڑی عظیم نعمت سے ماننا ہے. اور میں عرض کروں گا بچوں کہ آپ اپنے آپ کو کم پر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی معمولی ہوں. نہیں, اللہ نے آپ کو بڑا مقام استعمال کیا. جیسے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کی اس نعمت کی قدردانی بھی ہونی چاہیے. اللہ کی اس نعمت کی اپنے ہاتھ میں اپنے پاس ہوتے ہوئے جو ہے دوسرے کی نعمت اس کو دیکھ کر کے سمجھنا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے. مجھے جو نعمت ملی اس کے مقابلے میں برکت کے فضائل قرآن میں اگر شیخ نور اللہ نے جو ہے شرع انڈیا کے حوالے سے نقل کی قرآن جیسی نعمت اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور وہ دوسرے کسی صاحب نعمت کو جس کو کوئی کسی نعمت ملی ہے اس کو دیکھ کر ہی سوچے کہ اس کو تو ملی نعمت کو مجھے ملی نعمت سے بڑھ کر کے ہیں تو اس نے اللہ کی اس نعمت کا جو قرآن کی شکل میں اس کو دی ہوئی ہے اس کی ناقدری کی گئی ہے. اس کا خزانہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس کی قدردانی کرنی پڑے. قدردانی اس کی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے اندر لگان ہو بنا کر اپنی زندگیوں کو اس لیے قربان قرآن کے خلاف 24 گھنٹے کا آپ کا مشغلہ صحابہ جو حفاظ اور قرآن تھے نا ان کا کم سے کم چلنا یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک کم سے کم ایک مسجد کی روزانہ تلاوت کرتا. زیادہ تو یہ نہیں بات ایسے نہیں تھے ایک ایک رات کے اندر پورا کلام دکھانا مجھے اللہ تعالیٰ پورے اور بھی اس کے بعد پورا کرتے تھے. لیکن کم سے کم جو ہے وہ تھے جو روزانہ ایک مسجد کی تلاوت کرتے. میں آپ لوگوں کا دھنیہ جب آپ کو اللہ نے یہ نعمت کی ہے تو اس کی تلاوت کا اتنا اہتمام کیجیے. ابھی آپ نے دعا کی تھی اور جو تلاوت ہوں آنا لے آنا کیا مطلب کے الفاظ کیا سمجھو اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہم کو توفیق دے اس قرآن کو پڑھنے کی رات اور دن کی مختلف گھڑیوں اور مختلف اوقات میں ذرا کی توفیق مانگی جائے. اور یہی وہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں لا حسد الا فی اثنین. 2 آدمی ایسے ہی جن کے اوپر حسد کیا ہمارا رشک ہے. رشک کیا جاتا ہے؟ رشک کا مطلب کیا؟ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اس نعمت کو دیکھ کر اللہ نے انسان کا مزاج انسان کی فطرت اس کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز
دیکھتا ہے نا تو دل میں تمنا کرتا ہے کاش یہ اچھی چیز مجھے بھی مل جاتی. اللہ اس کے پاس بھی رکھے یہ تمنا اسی تمنا ہے کہ اس کے پاس سے سیکھنا یہ حسد ہے, یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. اور دوسری تمنا ہے مجھے بھی مل جائے. اللہ اس کے پاس کی بات کرتے ہیں مجھے ملے تھے. اس کو کہتے ہیں دل کا جنت اور اردو میں اس کو کہتے ہیں رشک. یہ پورا اللہ کی انسان کے مزاج میں یہ چیز رکھتی ہے. کوئی بھی انسان بڑا چھوٹا ہر ایک کا یہ مزاج ہے. جب کسی کے بعد کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو وہ اس کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے مل جائے. تو کیونکہ امت کی تربیت کے لیے آئے ہیں, انسانوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں, تو آپ اپنے اشارات کے ذریعے سے ہم کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی کون سی وہ چیز ہے جس پر رشتہ کرنا چاہیے. کیا کسی کو BMW گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھا تو ہمارے گاڑی اللہ نے دی ہے, اللہ مجھے بھی دے دے. کسی کو بڑے شاندار بنگلے کے اندر جو ہے رہتے ہوئے دیکھا تو دل میں یہ رشتہ کیا کرنا کی کاش ایسا بنگلہ ہم کو بھی مل جائے. کہیں اس کا رشتہ کرنا کماتے نہیں ہیں. انہوں نے ہم کو بتایا رشتہ کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے اللہ نے کسی کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی تو وہ یقوم و بھی اس کو لے کے گیا. اس میں مشغول ہے یعنی اس میں مشغول ہے رات اور دن کی مختلف جوڑیوں میں. اور مشغولی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے, اس کے معنی, اس کے مسائل, اس کے احکام, اس کے اعمال کے سارے چیزیں وہ اس میں مزید ترقی کی چیزیں یہ جو ہے کتابیں پڑھاتے ہیں, قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں اور مسائل سکھلاتے ہیں. وہ بھی حکوموں میں کا مستار ہے جو قرآن کے اندر مشغول ہے, جو سے قرآن کے احکام جو ہیں ان کے احکام کو لوگوں کو سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا تعلیم کی سکھلایا کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی تمنا یوں کی کوئی چیز نہیں جس کی تمنا کی جائے. یہ قابل رشک ہے. سعادت ان بچوں کو عطا فرمائی. واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت کا جو ہے باوجود سارا مقصد خدا بخشندہ یہ کوئی اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں خود دوسرا کا احسان. بخاری شریف کے اندر اس نمانا آپ سے حضور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ہمیں تو بانٹنے والا. علم کا دینا حضور کا کام بھی نہیں. علم کا دینا کس کا کام ہے؟ دینے والا اللہ. میں تو جیسا بھی میں کچھ دوں کو بانٹیں گے تو لوگ جانتے ہیں ان کے ہاتھ سے ملا. میں دینے والا کون ہوں؟ میں یہ کافی تقسیم کرنا. تو حضور فرماتے ہیں کہ دین کی یہ ساری نعمتیں تو میرے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہنچائی ہیں. تو میری حیثیت کی صرف بانٹنے والے لیے دینے والے دینے والے کا تو وہ ہے اللہ نے دیتا. تو باہر جب حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے بچوں کو عطا فرمائی. ان کی بڑی محنت سے کی گئی بچے کا ساتھ دلانے اور بچوں کی والدین کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کی ممنون رہیں, شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں پر محنت کی ہے. تو ان کا احسان بچوں کو بھی چاہیے کہ زندگی بھر اپنے استاد کا احسان مانے. وہ اتنا بڑا احسان ہے استاد کا جو زندگی میں اس کا بدلہ ادا کر سکتا. اس لیے ضرورت ہے اسی طرح توجہ کی جائے اور اپنی اولاد کو اس میں مشغول کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
نہیں کی کہ یہ جو بات ہے ایسا پورا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا بطور کی برکت سے پہلوا دیا. طبیعت جو ہے ایسی بری ہو جاتی ہے, تھوڑا بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا